السلام عليكم ورحمة الله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آپ سبھی طلباء و طالبات کا ایک بار پھر سے اس تفسیر کی کلاس میں ہم اہلا و سہلا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی طلباء و طالبات جانتے ہیں کہ ہم نے سورۃ الفجر کی مختصر تفسیر جو ہے اس احسن البیان کی وساطت سے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی۔ اب اس کے بعد جو ہمارے درس میں سورہ ہے، ہمارے سلیبس میں جو سورہ اس کے بعد آنے والا سورہ ہے، اس سورے کا نام سورۃ البلد ہے۔ سورۃ البلد، سورۃ البلد جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے بھی لکھا ہے، صاحب تفسیر نے بھی لکھا ہے سورہ بلد مکی ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ گویا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ بلد جو ہے یہ مکی سورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور اس میں 20 آیتیں ہیں، یہ 20 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے۔ تو جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، مطلب صحابہ کرام نے اس سورہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ہم مثال دے دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ اگر آپ سبھی طلباء و طالبات اپنی جگہ لکھ کے بھی رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ احسن رہے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں من طریق مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ سورہ بلد جو ہے وہ مکی سورہ ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہو گئی ہے۔ حسن بصری بھی کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے قتادہ بن دعامہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے۔ محمد بن مسلم الزہری ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اسی طریقے سے علی بن ابی طلحہ ہے، مقاتل بن سلیمان ہے، یہ سارے جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ سورۃ البلد جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے اس کے کلمات بھی گنوائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں 82 کلمات ہیں اور اس میں آیات جو ہیں وہ 20 ہے، جیسے کہ یہاں آپ کے سامنے تفسیر میں لکھا گیا ہے، اور اس میں حروف جو ہے وہ ہے 347۔ گرچہ اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کی کوشش ہے، انہوں نے ان کے حروف ان کے کلمات کو بھی گنوایا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سورہ بلد آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا، سورۃ البلد جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ چلیے ہم اس سورے کو شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد ہم اس سورے کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین اس سورے کے اندر سب سے پہلے فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، ترجمہ دیکھ لیجئے، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا ہوگا اگر یہ شہر ہے تو کون سا شہر ہے؟ تو اس کی تفسیر میں آپ لوگ دیکھ لیجئے، اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے تو تفسیر میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے، اور اس کے بعد والی آیت پہلے دیکھ لیجئے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یا دوسرے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں۔ تو جب ہم ان دو آیتوں کی تفسیر سب سے پہلے دیکھیں گے، لا اقسم بهذا البلد نمبر 2 میں آپ لوگ دیکھ لیجئے، دیکھیے اس سے مراد یہاں پر اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یعنی بلد سے یہاں پہ مراد ہے۔ اگر سورۃ البلد نام رکھا گیا تو اس بلد سے مراد ہے مکہ المکرمہ، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس میں اس وقت یہاں پہ جس میں اس وقت جب اس سورت کا نزول ہوا
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियाम था। यानी जब सूरतुल बलद नाजिल हुई तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियाम जो था वो मक्का मुकर्रम में था, मक्का मुकर्रमा में था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौलिद भी यही शहर था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे तवल्लुद हुए हैं वो शहर भी मक्का ही था। यानी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिद व मस्कन की कसम खाई। यानी उस जगह जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उस जगह भी मक्का मुकर्रमा भी इसकी कसम खाई है, जिससे इसकी अजमत की मजीद वजाहत होती है। यानी मक्का की अजमत की मजीद वजाहत होती है। तो यहाँ पर अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं ला उक़सिमु बिहादल बलद से मुराद है कि ये मक्का है। इसी तरीके सईद बिन जुबैर वो भी कहते हैं कि ये मक्का है। मुजाहिद बिन जबर कहते हैं कि ये भी मक्का है। यानी यहाँ पर वो ला उक़सिमु, ला की माने आप लोगों को पता है, ला के माने नहीं के। या जब हम आप इसका तर्जमा करते हैं ना ला उक़सिमु बिहादल बलद, ऐसा लग रहा है जैसे इसका तर्जमा यूं होगा कि मैं इस शहर की कसम नहीं खाता हूं या इस शहर की कसम नहीं खाई जाएगी। लेकिन ला जो यहाँ पे है, ला पे बहुत ज्यादा तफसील मुफस्सिरीन ने की है। ला यहाँ पे बाद जो है असलाफ या बाज मुफस्सिरीन उन्होंने कहा ला जो है ये रद है उन पर जो मक्का में रहने वाले थे। ये मक्का में रहने वालों पे रद्द करते हैं जो मक्का की अजमत को नहीं समझ पाते। उक़सिमु बिहादल बलद ये अलग है। उक़सिमु बिहादल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूं। और बाज ने कहा ये सिला है, ये सिला जायदा मुअक्कदा है, यानी उक़सिमु बिहादल बलद। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि मैं इस शहर की कसम खाता हूं। मुसलमानों के अलावा कुफारी मक्का के यहाँ भी मक्का की अहमियत व अजमत मुसल्लम। अगर आप लोग कुफारी मक्का को भी देखोगे, उनके यहाँ भी इस मक्के की अहमियत व अजमत मुसल्लम थी, वो भी इसको तस्लीम करते थे। बल्कि कुफारी मक्का तो इस शहर की बरकत की वजह से कई तरह के दुनियावी, तिजारती और सियासी मफादात भी हासिल कर रहे थे। अरब भर में इनकी इज्जत व वकार और दौलत व शोहरत का सबब यही शहर और इसमें काबा की मौजूदगी थी। गोया अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सबसे पहली इस आयत में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूं। गोया ये हमारे पास वाज़ेह हुआ कि इस शहर से मुराद मक्कतुल मुकर्रमा है। उसके बाद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, और आप इस शहर में मुकीम हैं, और आप इस शहर में मुकीम हैं या आप इस शहर को हलाल बनाने वाले हैं। ये इशारा है उस वक्त की तरफ जब मक्का फतह हुआ। यहां पर ये देख लीजिए आप, ये इशारा है उस वक्त की तरफ जब मक्का फतह हुआ। जब मक्का फतह हुआ उस वक्त अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस बलद हराम में किताल को हलाल फरमा दिया था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस मक्कातुल मुकर्रमा में किताल हराम फरमा दिया था, जबकि इसमें लड़ाई की इजाजत नहीं है। चनाचे हदीस से है, हदीस में आया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शहर को अल्लाह ने इस वक्त से हुर्मत वाला बनाया है जब से उसने आसमान व जमीन पैदा किए। बस ये अल्लाह की ठहराई हुई हुर्मत से क़ियामत तक हराम है। इसीलिए मस्जिद हराम को मस्जिद हराम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किताल नहीं किया जाएगा, उसमें किताल नहीं किया जा सकता, न उसका दरख्त काटा जाए, न उसके कांटे उखेड़े जाएं। मेरे लिए इससे सिर्फ दिन की एक साअत, मेरे लिए इससे सिर्फ दिन की एक साअत और दिन की एक मेरे लिए इससे दिन की एक साअत। उसके बाद साहिब तफसीर क्या लिखते हैं, मेरे लिए इसे एक दिन की साअत के लिए हलाल किया गया था और आज इसकी हुर्मत फिर इसी तरह लौट आई जैसे कल। यहाँ पे आप लोग तफसीर में नीचे आप लोग देख सकते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने इस आयत की तफसीर में साहिब तफसीर ने क्या फरमाया है। तो यहाँ पर भी जब हम इसकी तफसीर को देखते हैं, आप लोगों के पास असरुल बयान होगी तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। देखिए, और आज इसकी हुर्मत फिर इस तरह लौट आई जैसी कल थी। अगर कोई यहाँ किताल के लिए दलील में मेरी लड़ाई को पेश करे तो इससे कहो अल्लाह के रसूल को तो उसकी इजाजत अल्लाह ने दी थी, जबकि तुम्हें ये इजाजत इसने नहीं दी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना होगा, अगर व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाजत थी कि वो इस बलद हराम में किताल करें। असल में हिल का जो लग़वी मफहूम है, हिल्लुन, हल्ला का बुनियादी माना गिरा खोलना, गिरा खोलना, और इसकी जिद अक़दा है यानी गिरा निकालना है। अरबाब हिल व अक़द,
آپ لوگوں نے سنا ہوگا ارباب حل و عقد، ارباب بسط و کشاد مشہور الفاظ ہیں. اور سامان باندھنے اور کھولنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے. یہ میں حل کی تفسیر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مسافر سامان باندھ کر سفر پر جاتا ہے اور جہاں فروکش ہوتا ہے تو سامان کھول دیتا ہے. لہذا حل کا لفظ کسی جگہ اترنے، فروکش ہونے اور قیام پذیر ہونے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. علاوہ ازیں حلال کا لفظ حرام کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے. حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سختی سے منع کیا جائے، یعنی اس پر گرہ لگا دی جائے، اور حلال اس گرہ کے کھولنے کو کہتے ہیں. اور حلن حلہ کا اسم فاعل ہے. حلن حلہ سے اسم فاعل ہے، اسی وجہ سے حل کے یہاں کئی معنی کیے جاتے ہیں. مثلا ایک یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے فروکش ہوں گے. دوسرا یہ کہ اس شہر میں مسلمانوں پر اور آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے. اور تیسرا یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت میں داخل ہو کر اس کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے. گویا یہ کام صرف ایک ساتھ کے لیے ہی ہوگا. ہمارے خیال میں یہی تفسیر، یہی تیسرا مفہوم راجح ہے، کیونکہ درج ذیل احادیث اسی مفہوم کی تائید کرتی ہے جو اس صاحب تفسیر نے حدیث یہاں پہ صحیح بخاری کی ذکر کی. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ اس آیت سے وہ استدلال کرنا چاہے گا وہ انت حل بہذا البلد سے مراد ہے کہ اس شہر میں ہم قتال کریں گے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے قسم کھاتے ہیں ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی. انسانی باپ جو ہے وہ آدم ہے، انسانی باپ جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. اور جب آپ تفسیر دیکھتے ہو، تفسیر میں بھی یہی ذکر کیا گیا، اس کی تفسیر میں بھی یہی ذکر کیا. جیسے عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والد سے یہاں پر مراد ہے یعنی بالوالد آدم، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آدم مراد ہے. تو اس کی تفسیر میں بھی صاحب کتاب جو ہے صاحب تفسیر یہی لکھتے ہیں. یہاں پر دیکھ لیجیے آپ، اس کی تفسیر میں بھی صاحب کتاب یہی لکھتے ہیں. بعض نے اس سے مراد حضرت آدم، یہاں سے دیکھ لیجیے، بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد لی ہے، اور بعض کے نزدیک عام ہے، ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے. ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ کی اور اولاد کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو یہاں پر بھی آپ لوگ جو ہے انسان، اس کی تفسیر میں یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے. امام طبری رحمت اللہ علیہ، امام طبری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، امام طبری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہاں پر دیکھ لیجیے آپ، کیونکہ اس تفسیر کو آپ کے سامنے لانا پڑتا ہے. یہاں نے اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے. امام طبری نے اسی مفہوم کو اختیار کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو یہاں پر ہم کبد کا مفہوم دیکھ لیتے. کبد سے دیکھ لیجئے، یہ تیسری قسم ہے آدم اور تمام اولاد کی. یہ اللہ تعالیٰ پہلے لا اقسم بہذا البلد کی قسم کھاتا ہے، اس کے بعد وانت حل بہذا البلد، اس کے بعد ووالد وما ولد کی قسم. یعنی تمام نوع انسان کی زندگی کو شاہد بنا کر اٹھائی گئی ہے. اور تینوں قسمیں اس بات پر اٹھائی گئی کہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز پر ہوئی ہے کہ وہ ساری عمر سختیاں جھیلتا رہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، وہ ساری عمر سختیاں جھیلتا رہے، دکھ اور رنج سہتا رہے. یہ رنج اور مصیبتیں خواہ قدرتی ہوں یا دوسروں نے اس سے پہنچائی ہوں یا اپنی ہی وجہ سے اس سے پہنچ رہی ہوں. کبد کا معنی جگر ہے، جو مشہور عضو انسانی ہے. کبد ہم کہتے ہیں کلیجے کو، جگر کو. اور اس لفظ میں سختی اور قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ فی کبد محاورتاً استعمال ہوتا ہے. فی کبد جو ہے یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ انسانی فطرت کا اظہار کرتا ہے. انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے کئی طرح کے رنج و الم سہتا ہے، اور وہ ابھی پوری نہیں ہو پاتی کہ اتنے میں چند اور خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں.
اب وہ انہیں پورا کرنے اور رنج و محن سہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی تمام عمر بیت جاتی ہے۔ پھر قدرتی تکلیفیں اور دوسروں کے ہاتھوں پہنچنے والی تکلیفیں اور ان کی مدافعت کا سلسلہ مستضاد ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد میں، یعنی انسان کی زندگی میں بہت سی سختیاں آ سکتی ہے، انسان کی زندگی میں بہت سی مشاکل آ سکتے ہیں جن کو انسان کو جھیلنا پڑے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اور یہاں پر بھی جب آپ لوگ دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیجئے انسان جن تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے ان میں بیشتر ایسی ہوتی ہے جو اسے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی ہے، یعنی فبما کسبت ایدیکم، جس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ پہ سختیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ آزمائشیں یا کچھ مصیبتیں، کچھ مشاکل ایسے ہیں جن میں بیشتر ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتی ہے، جن میں اکثر غلط اور ناجائز قسم کی ہوتی ہے، جنہیں وہ پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، وہ دوسروں پر کئی طرح کی زیادتیاں بھی کر جاتا ہے اور اس بات سے غافل اور بے نیاز ہوتا ہے کہ کوئی ہستی اسے دیکھ بھی رہی ہے اور اس پر گرفت بھی کر سکتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے؟ یعنی یہ برائی کرنے والا، یہ جو مصیبتیں جن پہ یہ مصیبتوں کو جھیلتا رہتا ہے، کیا اس کو یہی لگتا ہے جو اپنی منمانی میں لگا ہوا ہے، کیا اس کو یہی لگتا ہے، کیا وہ یہی گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یقول اہلکت مالا لبدا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، جب ہم اس کی تفسیر میں دیکھ، یعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنا تعارف بندوں کو پیش کرتا ہے کہ میں آپ سب پہ نگاہ رکھے ہوا ہوں، تو یعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں۔ کیا یہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے جس طرح چاہے گا میں اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاروں گا، میں اسی طریقے سے اپنی منمانی میں، اپنی ذاتیوں میں، ان میں ایسے ہی اپنی زندگی گزاروں گا، کیا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ متنبہ کر دیا لقد خلقنا الانسان فی قبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، یقول اہلکت مالا لبدا، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ یہ شخص کیا کہتا ہے کہ میں نے بہت مال اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا تھا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ یہی سمجھتا رہتا ہے؟ تو یہاں پر جب ہم اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ لبدا سے مراد، یہاں پر لبدا سے مراد کثیر، ڈھیر، یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے۔ یہ شخص جو اللہ کی راہ میں مطلب ہم کہیں گے کہ یہ منمانی کرتے ہوئے پھرتا رہتا ہے، اپنی جگہ یہی سوچتا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، میں بہت مال خرچ کرتا ہوں، فضول کام، فضولیات میں، معاملات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے اتنے مال کو جو ہے خرچ کر ڈالا ہے، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے، میں نے اس کام میں اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ یہاں پر لبدا کے معنی یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ یعنی ایسی ناجائز خواہشات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ محض نمود و نمائش اور تعلق کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور جتنا خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا بڑا چڑھا کر بتاتا ہے۔ میں نے اتنا اور اتنا مال اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کیا تھا، مثلا فلاں رسم کو پورا کرنے پر خرچ کیا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو اتنا پیسہ دے دیا، میں نے اپنے بچوں کو اتنے بڑے بڑے اسکولوں میں داخلہ دلوا دیا ہے، میں نے فلاں کو مدد کی ہے، میں نے فستاں کو مدد کی ہے۔ تو ایسا کرنا جو ہے اللہ رب العالمین تنبیہ کرتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، کیا وہ اسی گمان میں پھرتے رہتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس سے دیکھنے والا
دیکھنے والا نہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس پر وہ اسے جزا دے گا، جس پر وہ اسے جزا دے گا. آگے اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں. یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب ان لم یرہ احد. تو اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں، یعنی اس نے یہ مال کن ذرائع سے کمایا تھا اور کیسی ناجائز ذرائع میں خرچ کر رہا ہے اور کیسی فاسد نیت سے خرچ کر رہا ہے. یعنی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا کہ آخر زمانے کی نشانی ہے، آخر زمانے کی یہی نشانی ہے کہ اس شخص کو پتہ نہیں چلے گا جو کمانے والا ہوگا امن حلال امن حرام، کیا یہ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا ہے. تو ایسے معاملات میں انسان کو ہمیشہ ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ انسان جو بھی مال انسان کمائے گا وہ حلال ہونا چاہیے، اس میں حرام، اس میں فضولیات، اس میں ویسا کبھی نہیں ہونا چاہیے جیسے انسان جو ہے ان ناجائز کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے انعامات کا تذکرہ کرتا ہے. الم نجعل له عینین، الم نجعل له عینین. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انعامات دی ہیں اور ہم ہی ہیں، ہم لوگ ہی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستے دکھائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات دیے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی راہ میں اتنی زیادتی کرتے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں اتنی زیادتی کرتے ہیں جس میں انسان تصور بھی نہیں کر پاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ایسا کرے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی. تو جب ہم اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں الم نجعل له عینین یعنی زبان سے وہ بولتا ہے. دیکھیں یہاں پر الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے. زبان سے وہ بولتا ہے، اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں زبان سے وہ بولتا ہے اور اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے. ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے. علاوہ ازیں وہ اس کے چہرے اور منہ کے لیے خوبصورتی کا بھی باعث ہے. اب یہ کیسا انعام ہے. اب آپ لوگ ان کو دیکھ لیجئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بصارت نہیں دی. اب ان لوگوں کو دیکھ لیجئے آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی نہیں دی. اور کبھی انسان صحیح سالم ہو کے بھی انسان کی آنکھ میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہیں، انسان کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکالنی پڑے گی. تو یہ آنکھ، یہ ہونٹ، یہ ناک اللہ تعالیٰ نے اس چہرے پہ جو سجائی ہے، اس چہرے میں جو عطا کی ہے، یہ تو خوبصورتی کا بھی باعث ہے. لیکن پھر بھی بندہ اللہ کا ناشکر ہے، پھر بھی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے. یہاں پر قرآن میں اکثر مقامات پر انسان کو متنبہ کرنے کے لیے اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں یا بصارت اور سماعت کا ذکر آیا ہے، جبکہ یہاں آنکھوں کے ساتھ کانوں کی بجائے انسان کے اعضائی قوت گویائی کا ذکر کیا گیا ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اور جس سے وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے. اب آپ لوگ گونگے لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ لیجئے، وہ کہنا تو چاہتے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی طاقت نہیں دی. لیکن جب ہم طالب علم، جب ہم پڑھنے اور پڑھانے والے، ہم اپنے انعامات کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ہمیں ان فضولیات میں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات سے دور ہو کر ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو جائیں جن میں شدید ترین قسم کا عذاب کل قیامت کے دن انسان کو ملتا رہے. تو ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر صاحب تفسیر متنبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آنکھوں کے ساتھ کانوں کے بجائے انسان کے اعضائی قوت کا ذکر کیا گیا ہے جس سے وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو آنکھیں کان یا زبان دی گئی ہے تو یہ گائے بھینسوں کی آنکھ، کان یا زبان جیسی نہیں ہے کہ وہ انہیں صرف اپنے دنیاوی مفادات کے لیے استعمال میں لائے، بلکہ اس سے جانوروں سے زائد قوت، تمیز، عقل و شعور بھی دی گئی ہے تاکہ وہ انہیں اعضاء کو کام میں لا کر اپنے مالک حقیقی کو پہچانے. ہمیں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی، ہمیں اپنی زبان سے حق بولنا ہے، ہمیں اپنی زبان سے اچھے کلام کرنے ہیں، ہمیں اپنے ہونٹوں کو، ہمیں اپنے زبان کو ان نعمتوں کا اچھا استعمال کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں یہاں پہ یاد دلانا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں
الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خیر کی بھی خبر دی ہے اور شر کی بھی، ایمان کی بھی، سعادت کی بھی، شقاوت کی بھی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جیسے سورہ دہر میں ہے. نجد کے معنی ہے اونچی جگہ، علم وہدیناہ النجدین، نجد کے معنی ہے اونچی جگہ. اس لیے بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے انسان کی ماں کے دو پستانیوں کی طرف رہنمائی کر دی. یعنی وہ عالم شیر خوارگی میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرے. لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے، صاحب تفسیر نے یہی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اس آیت کے یہاں پر جب ہم مطالب پیش کرتے ہیں تو ہمیں یہی جو ہے اس کا معنی ملتا ہے. علم نجعلہ عین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین سے مراد ہے. اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ ہم نے انسان کے پیدا ہوتے اس کی ماں کی چھاتیوں کی طرف رہنمائی کر دی تاکہ وہ نشو نما پا سکیں. اعضاء انسانی کے ذکر کر کے ذکر کے لحاظ سے یہ مطلب بھی درست ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے بھلائی اور برائی دونوں کے راستے بتا دیے، جنت جہنم کا راستہ بتا دیا. اسی کا نام قوت تمیز اور عقل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر اور کتاب نازل فرما کر ان راہوں کی پوری وضاحت بھی کر دی ہے. تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین یہ درس ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو آپ ان 10 آیتوں کی تفسیر اس کتاب سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور مزید تفاسیر جو ہیں ان کی طرف بھی آپ رجوع کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور حلم میں برکت عطا فرمائے. اور یہ جو آپ لوگوں کی تڑپ اور یہ جو آپ لوگوں کا شوق اس احسن اوپن اکیڈمی میں یہ ہے کہ آپ لوگ اس احسن اوپن اکیڈمی میں دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین پڑھنا چاہتے ہیں، علوم تفسیر، علوم القرآن، علوم الحدیث یا اسی طریقے سے لغہ وغیرہ جتنے بھی علوم آپ لوگ پڑھتے ہیں ان میں زیادہ محنت کیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی محنت ہونی چاہیے، اساتذہ کی طرف سے بھی انشاءاللہ محنت ہوگی. تو ہم تب ہی جا کر اسلام سمجھ سکتے ہیں، دین سمجھ سکتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں اور معاشرے کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. هذا ما عندي وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.